خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. اچھا، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں کچھ آن لائن فراڈز کے حوالے سے جو خاص طور پر پاکستانی صارفین کو نشانہ بنا رہے ہیں. جی بالکل. ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں جو ایک مشکوک ویب سائٹ لنک epicurium.world اور ایک بالکل ہی جعلی سرمایہ کاری اسکیم جو سیاستدان محمد زبیر کے نام سے چلائی جا رہی تھی گلمبک بٹ فلو، اس کا جائزہ لیتی ہیں. صحیح. تو مقصد یہی ہے کہ ان کے طریقوں کو سمجھیں اور وہ کیا کہتے ہیں ریڈ فلیگز یعنی خطرے کی نشانیاں پہچانیں تاکہ عام لوگ بچ سکیں. بالکل، اور یہ سمجھنا آج کل بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں اور سچ پوچھے تو کافی ہوشیاری سے کی جاتی ہیں. چلیں پہلے epicurium.world والے لنک کو دیکھتے ہیں. مجھے جو پہلی چیز نظر آئی وہ اس کا URL تھا، کافی لمبا اور اس میں عجیب سی چیزیں تھیں جیسے ایڈڈ، UTM کیمپین، FBCLID. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. دیکھیں، یہ جو کوڈز ہیں نا، ایڈ اور خاص طور پر FBCLD، یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ پر ممکنہ طور پر فیس بک پر کسی اشتہار پر کلک کر کے پہنچے ہیں. اچھا. یعنی یہ کوئی عام لنک نہیں جو کسی نے شیئر کیا ہو، بلکہ باقاعدہ پیسے خرچ کر کے فیس بک جیسے پلیٹ فارمز پر اشتہار چلائے جا رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس تک پہنچیں. اوہ، تو یہ منظم طریقے سے ہو رہا تھا. جی بالکل، یہ ان کے منظم ہونے کا ثبوت ہے. اور پھر وہ .world ڈومین، یہ بھی تھوڑا غیر معمولی ہے. مطلب ہو سکتا ہے جائز بھی ہو، لیکن اکثر فراڈ میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ نسبتاً سستا مل جاتا ہے. اور یہ نام ایپیکورین، یہ تو جانا پہچانا سا لگتا ہے. جی ہاں، اور یہی تو چال ہے. ایپیکورین ایک مثبت لفظ ہے، اچھے کھانے پینے، اچھی زندگی سے جڑا ہوا. اصل میں ایک کمپنی ہے ایپیکورین فائن فوڈز اینڈ فارمیسی. اچھا. اور انہوں نے تو خود باقاعدہ جعلی گفٹ کارڈز کے بارے میں اسکیم الرٹ جاری کیا ہوا ہے. تو فراڈ کرنے والے اکثر ایسے جانے پہچانے مثبت ناموں کا یا ان سے ملتے جلتے ناموں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ لوگ فوراً شک نہ کریں. یعنی برانڈ کی ساکھ چوری کرنے کی کوشش. بالکل. اور ایک اور دلچسپ بات، epicurium.com نامی ایک ڈومین گرناڈا میں کسی کیفے کا ہے جو اس ورلڈ والی سائٹ سے بالکل الگ ہے. یہ بھی شاید الجھن پیدا کرنے کی ایک کوشش ہو. سمجھ گئی. تو یہ تو ہوئی برانڈ کی نکالی، لیکن یہ لوگ تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے محمد زبیر والی کہانی میں دیکھا. مشہور شخصیات کا نام استعمال کر لیتے ہیں. بالکل. یہ گلمبک بٹ فلو والی کہانی تو آپ کہہ لیں کلاسک مثال ہے اس کی. کہانی یہ گھڑی گئی کہ محمد زبیر نے کسی ٹی وی شو پر، جس کا نام بھی عجیب سا ہے، پوڈ کاسٹ ارشاد بھٹی، شاید وہ بھی جعلی ہو، ہاں، اپنا کوئی خفیہ کمائی کا ذریعہ بتا دیا جس سے وہ روزانہ مطلب لاکھوں کما رہے ہیں. اور پھر ظاہر حکام نے انہیں نظر بند کر دیا تاکہ یہ راز باہر نہ آئے. ارے باپ رے. اور دعوے بھی ایسے کہ یقین نہ آئے. 80,000 روپے لگائیں اور روزانہ 58,000 سے 90,000 روپے کمائیں. مطلب مہینوں میں کروڑ پتی. جی. یہ تو سنتے ہی کسی کو بھی شک ہونا چاہیے. اور حد تو یہ کہ انہوں نے ایک جعلی انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ اور کسی شیر حمزہ نامی ایڈیٹر کی جعلی کامیابی کی کہانی جعلی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ بھی بنا ڈالی. یہ سب آپ دیکھیں دھوکے بازی کی کتابی چالیں ہیں. جی. پہلا، ناقابل یقین منافع کا وعدہ. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اتنا زیادہ منافع، وہ بھی بغیر کسی خطرے کے، ناممکن. صحیح. دوسرا، جعلی سیلیبریٹی انڈورسمنٹ. کسی مشہور شخصیت کا نام استعمال کرنا تاکہ اسکیم قابل اعتبار لگے. ہاں. زبیر صاحب کا نام صرف لوگوں کو متوجہ کرنے اور ایک طرح کی قانونی حیثیت دینے کے لیے استعمال کیا گیا. بالکل. تیسرا، وہ جعلی ارجنسی یعنی فوری ضرورت کا احساس پیدا کرنا. رجسٹریشن صرف فلاں تاریخ تک مفت ہے تاکہ لوگ جلدی میں بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیں. ہاں، یہ دباؤ ڈالنے والی بات. چوتھا، وہ سازشی تھیوری والا پہلو،
ٹی وی سے ہٹا دیا گیا، خفیہ لنک ہے یہ سب کہانیاں اس لیے تاکہ اسکیم خاص و پرکشش لگے۔ اور وہ اے آئی کا ذکر؟ ہاں، وہ بھی اے آئی کا ذکر کر دیا، لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے کوئی تفصیل نہیں۔ یہ آج کل ٹیکنالوجی فراڈز میں بہت عام ہے، بس ایک بز ورڈ استعمال کر لیا۔ صحیح۔ پھر وہ کم از کم سرمایہ کاری کی شرط 80,000 روپے مانگنا، اور آخر میں جعلی تعریفیں، جعلی بینک سٹیٹمنٹ، یہ سب لوگوں کو یقین دلانے کے حربے ہیں۔ تو اگر ہم ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھیں تو کچھ عام حربے واضح نظر آتے ہیں۔ مشکوک ویب ایڈریس، جانے پہچانے ناموں یا برانڈز کی نکالی، ایسے وعدے جو سچ ہونے کے لیے بہت اچھے لگیں، جعلی کہانیاں اور ثبوت، اور فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا۔ بالکل، اور ان سب سے بچنے کے لیے عام آدمی چند بنیادی چیزیں کر سکتا ہے جو ان رپورٹس میں بھی بتائی گئی ہیں۔ جی، کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو یو آر ایلز کو غور سے دیکھیں۔ سپیلنگ کی غلطیاں، عجیب ڈومین جیسے .world .xyz وغیرہ، یا بہت لمبا اور پیچیدہ یو آر ایل۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اگر کمپیوٹر پر ہیں تو ماؤس اس پر لے جائیں، یا موبائل پر ہیں تو لنک کو دبا کر رکھیں اصل ایڈریس دیکھنے کے لیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا، آزادانہ تصدیق کریں۔ گوگل پر سرچ کریں، کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ ڈھونڈیں، صرف اسی سائٹ پر دی گئی تعریفوں پر بھروسہ نہ کریں۔ صحیح۔ تیسرا، رابطہ کی معلومات چیک کریں، کیا کوئی اصلی فون نمبر یا پتہ دیا گیا ہے؟ اگر نہیں یا وہ کام نہیں کر رہا تو یہ ایک بڑی ریڈ فلیگ ہے۔ اچھا۔ چوتھا، دباؤ اور لالچ سے بچیں۔ اگر کوئی فوراً فیصلہ کرنے کا کہہ رہا ہے یا ناقابل یقین منافع دکھا رہا ہے تو سمجھ جائیے کچھ گڑبڑ ہے۔ بالکل۔ پانچواں، مشکوک ادائیگی کے طریقے۔ اگر کوئی وائر ٹرانسفر، کرپٹو کرنسی یا گفٹ کارڈز کے ذریعے پیسے مانگ رہا ہے تو بہت محتاط ہو جائیں۔ یہ اکثر فراڈ میں استعمال ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اور آخر میں کچھ آن لائن ٹولز ہیں جیسے ہوئس جو بتا سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کب رجسٹر ہوئی۔ اکثر فراڈ سائٹس بالکل نہیں ہوتی ہیں۔ اسکیم ایڈوائزر یا گوگل سیف براؤزنگ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی بہت مفید ٹپس ہیں۔ تو بنیادی بات یہ لگتی ہے کہ آن لائن دنیا میں تھوڑا محتاط اور شکی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ دھوکے باز بہت جدید ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انسانی نفسیات دونوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طرح جانے پہچانے نام جیسے زبیر صاحب کا یا ایپیکیورین کا اور نئی ٹیکنالوجی جیسے اے آئی کو اتنی آسانی سے فراڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی۔ تو ایک عام انسان کیسے حقیقی آن لائن مواقع اور معلومات کو پہچانتے ہوئے پہلے سے طے شدہ شک یعنی ایک ڈیفالٹ اسکیپٹسزم کی صحت مند عادت اپنا سکتا ہے؟ مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم ہر چیز پر ہی شک کرنے لگ جائیں۔ ہاں، یہ توازن بہت ضروری ہے۔ جی، یہ وہ توازن ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔